الحمد لأهله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سورہ مریم سے ابن مریم کے ایک قول پر مبنی آیت تلاوت کی میں نے یہ آیت بھی ان آیات سے منسلک ہے کہ جب عیسیٰ ماں کی آغوش میں ماں کے کردار کی پاکیزگی کی گواہی دے رہے تھے انی عبداللہ سے خطاب شروع کیا کہتے کہتے یہ فرمایا کہ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا سلام ہے مجھ پر جس دن میری ولادت ہوئی سلام ہے مجھ پر جس دن مجھے موت آئے گی سلام ہے مجھ پر جس دن میں دوبارہ پلٹایا جاؤں اپنی سیٹ پہ اور فرما بھائی ذرا نیچے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ذرا ٹھیک ہے بس سر کیا کہا عیسیٰ نے سلام مجھ پر یہ بین ہی ایسا ہے جیسا دو مثالیں ملی ہیں مجھے پوری کائنات عالم میں معصومین کی صفوں میں عوام میں نہیں معصوموں میں ورنہ ہر معصوم اپنے انجام کے بارے میں کچھ بول کے دنیا سے نہیں جاتا دو مثالیں اور دونوں مثالوں میں فرق اتنا ہی ہے جتنا معیار ہے یعنی عیسیٰ نے صرف اپنی سلامتی کا اعلان کیا اپنے انجام کے بارے میں عیسیٰ بھی کچھ نہیں بولا یہ مثال صرف امیر کائنات کے پاس ہے جس نے عدالت بھی خود لگائی اس عدالت کے منصف بھی خود بنے اور اپنا فیصلہ خود کر کے گئے کہ خود تو میرا دل کا بارک یوم ولدت جب میں پیدا ہوا اور یوم اموت جب مجھے موت آئے گی اس دن بھی مجھ پر سلام وہ یوم ابعث حیا اور جب میں دوبارہ مبعوث ہوں گا
اس دن بھی مجھ پر سلام. یعنی 3 موقع قرآن نے بتائے کہ عیسیٰ نے اپنے آپ کو سلام کے لائق سمجھا. چوتھا موقع کوئی باکمال دکھائے منہ مانگے انعام لے لے، نہ ہے نہ ملے گا. صرف 3 مقامات پر موسیٰ کہتا ہے عیسیٰ کہ میں سلام کے لائق ہوں. ولادت کے دن، موت کے وقت، دوبارہ اٹھانے کے بعد. بس یہ وزیر ہے. کوئی اس کا امیر بھی ہے. آپ کی دعا سے اب فیصلہ ان حلال زادوں کو یہ کرنا ہے. وزیر 3 موقعوں پر اپنے آپ کو لائق سلام سمجھتا ہے. امیر کو یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ملا، برادران اہل سنت کی کتابوں نے بھی تسلیم کیا ہے. عیسیٰ کا وزیر ہونا اور میرے مولا کا امیر ہونا. یعنی اگر کسی نے اختلاف کیا ہے تو خاندان پر، مہدی ہوگا کس خاندان میں، وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ اجل حقیقت ہر ایک نے تسلیم کی. آئے امیر تو وزیر 3 دفعہ 3 مواقع پر سلام کے لائے. امیر پر کتنا سلام. اگر آپ تازہ دم ہیں، میں کون ہوں فیصلہ دینے والا؟ خود امیر کی زبانی بتاتا ہوں. خود امام زمانہ بتا رہے ہیں اور اپنی توقیع مبارکہ سے. اس زمانے میں بھی بلا یعنی غیبت کے دور میں، غیبت صغریٰ کے زمانے میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف ہر دور میں رہا ہے. اسی اختلاف سے ہی تو حق کی جیت کا پتہ چلتا ہے کہ امام کو کیسے پکارنا چاہیے، خطاب کیسے کرنا چاہیے. کسی نے کہا جب تک القاب و خطاب ایسے نہ ہوں جو اس ذات پاک کے شایان شان بلانا گستاخی ہے. بس یہاں امام کہہ دو، جتنے منہ اتنی باتیں توقیعات. وہ ساری توقیع نہیں، اس میں جب جیسا آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں، آغاز کیا تھا بسم اللہ کے بعد؟ لا لے امرہی تاقلو ولاؤ من اولیائہی تقبلو حکمت ظالمت فما تغنی النظر عن قوم لا یؤمنون فَإِذَا أَرَدْتُمُ التَّوَجُّهَ إِلَى اللَّهِ بِنَا وَإِلَيْنَا فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ السلام علیکہ یا داعی اللہ وربونی یا آیاتی الان قال السلام علیکہ حین تقعد السلام علیکہ حين تقوم السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تكبر وتهلل السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك في الليل إذا يغشى السلام عليك في النهار إذا تجلى. تھکے ہوئے ہو صدیوں سے یہاں تک یہ نعرہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ڈھیلا نعرہ لگانا بھی ان کا ہی مسئلہ ہے.
اپنے امام کے امر کے بارے میں خود عقل استعمال کرتے ہو، نہ اس کے موالیوں کی بات مانتے ہو. مہربانی آپ کی، لیکن فیصلہ کرو حلال زادوں کی طرح. تو کی الفت آپ کس کی طرف رہی ہے؟ شیعوں کی طرف. لیکن کیا رہے ہیں؟ نہ امر امامت کو خود سوچتے ہو، نہ اس کے موالیوں کی بات مانتے ہو. یعنی معلوم ہوتا ہے اسی وقت سے مولا نے شیعوں میں دو گروہ بنا دیے، ایک موالیوں کا حکمت بالغہ ہے اللہ کی. لیکن ڈرانے والے ایمان نہ لانے والی قوم کی کچھ بھی کفایت نہیں کر سکتے. ہمارا رہ گیا تمہارا یہ اختلاف کہ ہمیں کیسے بلایا جائے. توجہ جہاں جا بیٹھو. فرماتے اذا اردتم التوجہ بناؤ الی اللہ وإلینا. فرمائے جب بھی تم ہمارے وسیلے سے اللہ سے رابطہ کرنا چاہو یا ہمارے وسیلے سے ہم سے رابطہ کرو. فرمایا میرے بزرگ بھائی عزیزو، فرما کیا رہے میرے امام؟ اذا اردتم التوجہ الی اللہ بنا فإلینا. یعنی اللہ سے رابطہ کرو گے پھر بھی ہمارے ذریعے، اور ہم سے رابطہ کرو گے پھر بھی ہمارے ذریعے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی ضروری حقیقت ہے یہ. ہمارے پاس بھی ایسے براہ راست نہیں آؤ گے، ہمارے پاس بھی ہمیں وسیلہ بنا کے ہمیشہ بھی بنا کے. ادھر سب انداز ہوتے ہیں. میں نے جناب امیر سے سبق سیکھا ہے تنہائی میں، کیونکہ یہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ لوگوں کے سامنے جو دعائیں مانگتے تھے امیر کائنات وہ اور ہوتی تھی، تنہائی میں کچھ اور ہوتی تھی. یعنی جلوت میں تعلیم، خلوت میں اظہار حقیقت. تو تنہائی کی پڑھی ہوئی کسی نماز میں جناب امیر کے یہ جملے آپ کو ملیں گے. خدا سے کہہ رہے ہیں الہی جئت بک الیک، پروردگار تیرے پاس آیا ہوں، اکیلا نہیں آیا، تجھے لے کے آیا. اپنی اپنی مت ہانکے جاؤ. فَقُولُوا كَمَا قَالَ اللَّهُ، ہم سے ایسے ہی خطاب کرو جیسے اللہ کرتا ہے.
اب یہ بھی ذہن میں رہے، وہ اللہ ہے، یہ بندہ ہے، وہ مالک ہے، یہ ملک ہے، وہ موتی ہے، یہ لینے والا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سلام علی یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ، السلام علیک حین تقعد و حین تقوم۔ شروع کرتا ہے سلام ہو آل یاسین پر۔ اس کے لیے میں نے ایک مرتبہ اشارہ دیا تھا، یہ اسرار ہیں، اس وقت تشریح نہیں کر سکوں گا اور طرف بحث چلی جائے گی۔ سلام اللہ آل یاسین، کچھ سمجھے؟ جناب امیر سے کسی نے پوچھا تھا، مولا جب اذان شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور جب ختم ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی شروع کرتے ہیں جب تو پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، اس کی کبریائی بعد میں، اور جب ختم کرتے ہیں تحلیل پہلے اللہ کا نام بعد میں۔ چکر کیا ہے؟ فرمایا مشیت الہی یہی ہے کہ اذان اللہ سے شروع ہو، اللہ پہ ختم ہو، اور زمانے کو پتہ چلے کہ اس اذان میں جو بھی آیا ہے کوئی غیر اللہ نہیں آیا۔ اپنے پلے کچھ نہیں پڑا بابا، حالانکہ اس میں رسول بھی ہیں، اس میں ولایت بھی ہے، اس میں ولی بھی ہے، اور وہ کہتا ہے یہ اللہ ہی اللہ ہے۔ تو اسی طرح یہ جو سلام ہے، پھر اس طرح غور کریں، یہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے، ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ سلام علی آل یاسین، سین سے شروع ہے، سین پر ختم ہے۔ علم الحروف کے علماء سے پوچھئے گا کہ تمام حروف میں سین ہی ایک ایسا حرف ہے جس کے زبر و بینات کی عدد برابر ہے۔ ہاں، اس پر بحث پھر کبھی ہوگی جب پوری مجلس کبھی علم حروف یا علم عدد پہ پڑھی جائے گی، تو ہم کو اسی طرح کتاب کرو چلے رہیں گے۔ اب آدھا مجمع حروف کو سوچ رہا ہے۔ خدا گواہ ہے، یہ وہ ذات ہے لمحے میں جاہل کو مسجود علم کر دیتا ہے، بلکہ یہ لمحہ بھی میں نے گستاخی کی، بہت لمبا وقت دیا لمحے کے کروڑویں حصے سے پہلے۔ یہی منبر، یہی اذاخانہ ابو الفضل، یہی اشرا، یہی غضنفر تھے، یہی آپ سب جمع تھے یہاں۔ میرا کہا ہوا فکر اگر آپ کو یاد ہو، یہی بیٹھے بیٹھے ذرا ٹٹولیے حافظ کو، بھری ہوئی ہے مسجد، واز ہو رہا ہے رسول کا، امیر کائنات جھکتے ہیں، سلمان کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں، کوئی کمزر ٹوکتا ہے کوہنی مار کے، یاری یہ کیا ہے رسول واز میں تمہیں سرگوشیوں کی پڑی ہے۔ خیبر شکن سے پہلے رسول کہتے ہیں محفظ اللہ بک، جو بیٹھو اللہ تیرا منہ توڑے، ما تعلم ان علی اللہ کا سلمان علم الاولین والآخرین، تجھے پتہ نہیں یہ کوئی غلط سرگوشی نہیں تھی، علی نے ایک سرگوشی میں سلمان کو اولین و آخرین کا علم بنا۔
یاسین پر اللہ یہ سلام کر رہا ہے السلام علیکم، اور لکھ تمہارا امام رہا ہے، یہ کسی مولوی عالم کا قول نہیں، توقیع ہے تمہارے امام کی تحریر، اپنے رش کے قلم سے لکھی ہوئی توقیع۔ ایک قلم سے مراد وہ قلم ہے اور دوسرے سے قلم یہ قلم ہے۔ کیا کیسے سلام کرتا ہے خدا ہم پر؟ السلام علیکم یا داعی اللہ وربانی یا آیاتہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کی طرف بلانے والی ذات، اس کی شرح نہیں آپ کو چھوڑ دی، وربانی آیاتہ، سلام ہو تم پر اے اللہ کی آیتوں کی تربیت کرنے والے۔ اللہ کی آیات کی، بلکہ میں نے خدا کی قسم بلکہ میرے پاس ڈر کے ترجمہ کر دیا تھا، صحیح ترجمہ کروں؟ سلام ہو تم پر اے اللہ کی آیات کی ربوبیت کرنے والے۔ اس کے باوجود آپ کو رعایت دیتا ہوں، چاہے تربیت مان لیں چاہے ربوبیت مان لیں، میرا گھر پورا ہے، میرا مقصد دونوں سے پورا ہے، تربیت میں بھی ہاں، کیونکہ ربوبیت میں ہی تربیت ہے اور تربیت بدون ربوبیت ہو نہیں سکتی۔ اچھا اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ تربیت یہ ربوبیت یہی آیت ہے، یہ قرآن والی آیت ہے؟ یہ تو جب سے اتری ہیں اتنی ہی ہیں، آج تک کسی آیت کی قد و قامت بڑھی نہیں ہے۔ تو پھر کس آیت، یہ تربیت تو ہے کہ جہاں کچھ بڑھے، کوئی چیز گھٹے، گھٹی ہوئی بڑھ جائے، بڑھی ہوئی گھٹ جائے، یہ تربیت میں کمی تو گھٹ گئی، تربیت میں کمال بڑھ گئی۔ اب میں نے قرآن کھولا، پوچھوں آیتیں ہیں کیا؟ سر اٹھو، سورہ مومنون نے آواز دی، جعلنا، نہیں پہلے سورہ ہود کی آیت پھر سورہ مومنون کے بعد میں پڑھتا ہوں۔ حاضر ناقۃ اللہ لکم آیۃ، فرمایا یہ جو ناقہ صالح ہے یہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ خدا کی اونٹنی ہے اور یہ آیت ہے۔ نہیں، اب یہ علمدار سے لے کر آخری آدمی تک سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، نہیں ہے یہ امام بارے میں، چھوڑ دو، ڈھونڈ لو جہاں تمہارا گھر پورا ہو۔
بس کروں؟ اللہ اکبر. باخدا صرف یہ زور کی وجہ سے ہی پسینہ نہیں آتا، سخت سردیوں میں بھی آتا ہے مجھے پتہ نہیں اندر کیا کیا تپش ہے جسے اپنے اوپر جذب کرنا پڑتا ہے مجھے. آپ تک تو وہ پہنچتا ہے جو الگ کر لیا جاتا ہے، جو چھپانا پڑتا ہے وہ اپنے اوپر مارنا پڑتا ہے. نام زکریا، قرآن کہہ رہا ہے کہ کفالہ زکریا، کہ مریم کا کفیل زکریا تھا، وہ کھلاتا پلاتا رہا. لیکن یہ توقی بتاتی ہے کہ ربانی آیات الہی، میرا مولا. آج پتہ چلا الفت مولا کے اس جملے کا. آج سے 3 اشرے پیچھے واپس جاؤ، جب ظہور کریں گے بلا تشبیہ ہاتھ بڑھائیں گے، تعالوا الى بیت اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کے لیے. حاضر ید اللہ بلا تشبیہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے اور مفت میں بیعت نہیں لیتا. من اخذ بہ آدم انا اولا بآدم، آدم سے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے تو آدم میں ہوں، آؤ میں ہوں. سنت الہی رہی ہے. ہر حجت نے اپنے وزیر کو خود پالا ہے. عیسیٰ کے علاوہ آپ کی زبان سے سجے گا. میں کس لیے ہوں؟ ناموں کا ظہور آپ کی زبان سے سجے گا. یہ تو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ پہلا امام ہے اور آخری بھی، اس لحاظ سے کہ جس کے نبی وزیر ہیں. ورنہ اس سے پہلے امام نبیوں کے وزیر بنتے رہے ہیں. نبی نہیں بنا، اس کے 3 نبی وزیر ہیں. عیسیٰ، الیاس، خضر. میں جتنی بار کہیں آپ کو سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر فیصلہ دو. یہ 3 کون ہے؟ وزیر عیسیٰ، الیاس، خضر. یہ اصول ہے کسی شہنشاہ کی عظمت کو دیکھنا ہو
اور بڑی ذات پاتے ہیں کہ آصف بن برقیہ سلیمان کا وزیر اور خیبر شکن نبی آخر الزمان کا وزیر، اور یہی فکر فرمایا کرتے ہیں علماء کرام کہ اب دیکھو کہ دونوں بادشاہوں میں بڑا بادشاہ کون ہے، سلیمان یا رسول؟ تو جتنا بڑا ہمارا نبی سلیمان سے اتنا بڑا اس کا وزیر۔ تو آؤ میرے امام کے وزیر دیکھو، خضر وزیر ہے میرے امام کا، اور یہ کوئی گرا پڑا وزیر نہیں ہے، موسیٰ جیسے کلیم جس کے در پہ علم کی بھیک مانگتا ہے۔ میں بھی سوچوں اتنی بے نیازی کہاں سے آئی خضر میں؟ عام سائل پروفیسر صاحب، عام بندے میرے پاس چل کے آتے ہیں، 104 پہ بخار تھا، سوال لے کے مومن آئے، میں نہ نہیں کر سکا، نہیں میں نے نہیں بتانا، طبیعت ٹھیک نہیں، میں ایک عام آدمی کو خالی نہیں لوٹانے کا جگر رکھتا۔ یہ بے نیازی خضر میں کہاں سے؟ صاحب کتاب، صاحب شریعت، صاحب کلمہ، اللہ کا کریم ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہے حلتا بھی قالا انتو علمانی مما علم درشتہ، میں تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، مجھے علم رشد پڑھا کے انہا کا لانتا صدیہ مائے سبرا، چل چل تجھ میں یہ صلاحیت کہاں؟ نہیں ہے تجھ میں، یہ ہے میرے مولا کا پہلا وزیر۔ اور خدا کے لیے کچھ سر اٹھاؤ۔ جلدی سب یہ بدبختی ہے یا کیا ہے؟ میرے پلے تو کچھ نہیں پڑا، لوگوں کے چور ہوں تو بہشتی، دو آدمی آپس میں احوال پرسی کر رہے ہیں، دو آدمی ایک دوسرے کو حالات سنا رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے ابا بہشتی چوری کرنے گیا، کیا کر رہے ہیں؟ اور بہشتی۔ دوسرے نے کہا پھر کتنا مال لائے؟ میں نے کہا کیا لاتے یار، آگے بے ایمان نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وقت اسی کو خالی لڑ، یعنی بیگانہ نمازی ہو تو بے ایمان، چوروں کو بہشتی بناتے ہیں، تم سر جھکاتے کیوں چلے جاتے ہو؟ کوئی ایسے پیر تیرے مقدر میں آئے ہیں کہ سر اٹھا کے نام نہیں لے سکتا؟ یہ وزیر ہے جس کا چھوٹا سا جو موسیٰ سے کہتا ہے ہٹ بنے۔
دوسرا وزیر الیاس. الیاس کون؟ سورہ صافات کو پڑھو. اِنَّ الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. فقط نبی نہیں رسول ہے الیاس. اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَذَرُونَ بَالًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. اللہ کہتا ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے الیاس پیغمبر کی یہ بات جب وہ اپنی قوم سے کہہ رہا تھا ڈرو اللہ سے، بت کو پکارتے ہو اور جو ہر خالق سے بہترین خالق ہے. یعنی یہ پہلا لگام عقیدہ ہمیں حضرت الیاس نے دیا کہ اللہ کے علاوہ خالق اور بھی ہے، لیکن سب سے بہتر خالق وہ ہے. دوسرے خالقوں کی تخلیق میں بھی حسن ہے مگر وہ احسن ہے. دوسرے حسن تخلیق کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ احسن تخلیق کا. چلو تو میرے میں چلا گیا ہے جو بات. ان کے حالات زندگی پڑھے کیونکہ ان کے حالات نہیں بتانے، میں تو وزیر سے امیر کو دیکھ رہا ہوں. یہ حضرت یونس سے پہلے ان کا زمانہ ہے. ان کے سامنے ولادت ہوئی حضرت یونس کی. اس کے دور میں بڑا جابر بادشاہ تھا، مشرک کافر، تو ان کو ہجرت کرنی، پہاڑ میں چھپے رہے. پھر قوم اتار کے لائی، پھر در پہ قتل ہوئی. اور لفظ یہ ہے کہ وَاسْتَخْفَى عِنْدَ أُمِّ يُونُسَ 6 أشهر، 6 ماہ مسلسل حضرت الیاس حضرت یونس کی والدہ گرامی کے پاس چھپے رہے. پھر بچتے بچاتے ہجرت کر کے پہاڑ میں جا کے چھپ گئے. وَكَانَ يُونُسُ مَوْلُودًا، اس وقت یونس مولود تھے، پیدا ہو چکے تھے. یہ گئے کچھ دن کے بعد. جابر وزیر بتا رہا ہوں کون ہے. یونس کا انتقال ہو گیا بچپنے میں. کیا ہوا؟ یہ قصص الانبیاء میں علامہ راوندی رضوان اللہ علیہ نے لکھا ہے حضرت یونس کے اور حضرت الیاس کے حالات کے ذیل میں ہے. تمہارے پاس اگر کتاب تو دکھا دینا ورنہ مجھ سے منگوا لینا. یونس مر گئے. لوگوں نے کہا بس اللہ کی مرضی تھی، بچہ اللہ نے دیا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا دفن کر دے. اور کہا نہیں میں نے دفن نہیں کرنا، میرے پاس ایک حکیم ہے، مجھے یقین ہے وہ مرے ہوئے کو زندہ کر لے گا. میں کیا کہ میرا تو آج 2.5 گھنٹے
امیر کی غیبت کی ریہرسل کر رہا ہے اور اس غائب ہونے والے کو ایک نبی کی ماں پکار رہی ہے، یا الیاس، یا کوئی بدوا نہیں مائی، تم کافر ہو گئی ہو، آخر خود بھی ایک حجت کی ماں ہے، کوئی عام بیوی تو ہے نہیں۔ 7 دن کا سفر کرنے کے بعد اب 7 دن ہو گئے، یونس کی لاش پڑی ہے گھر میں، حضرت الیاس ملے، آواز سنی، آئے، کیوں؟ بھی خیریت؟ اور میرا بچہ تھا نا یونس، مر گیا، پھر میرے پاس کیوں آئی ہو؟ لیکن تم زندہ کر دو نا۔ ارسلنا نبی کے لیے نہیں ہوتا، رسول کے لیے ہوتا ہے۔ ارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، فرمایا 1,00,000 سے بھی زیادہ آدمی پر رسول بنا کے بھیجا تھا ہم نے۔ اس وقت کے تقریباً 1,25,000 آدمی، جب ایک آدمی یہاں رہتا تھا اور دوسرا رہتا تھا مظفرآباد، اس دور کے 1,25,000 آدمیوں پر رسول وہ مرا ہوا ہے، تم زندہ کر دو نا۔ اچھا چلو کتنے دن ہو گئے؟ 7۔ اس کا مطلب 7 تو مجھے جانے میں بھی لگیں گے جیسے تجھے 7 آنے میں لگیں گے۔ تو بہت سا وقت بھی بچے اور سفر بھی تیزی سے کٹے، اور مجھے بھی بچت ہو جائے تشریحات کی۔ کا 7 دن مائی تجھے آنے میں لگے، 7 دن جانے میں، 14ویں دن لاش پہ جاؤں گا۔ اچھا 14ویں کے صدقے ٹھیک ہو جائے۔ بات کی تہ تک آپ بھی پہنچ چکے۔ یونس کو زندہ کیا الیاس نے، میرے مولا کا دوسرا وزیر وہ نبیوں کی موت و حیات جس کے قبضے میں زندگی مانگ لوں تو مشرک ہو جاؤں۔ وزیر ہے میرے مولا کے، وہ کدھر تھا؟ یہ الیاس ہے، اور آج بھی مولا کی طرف سے ایک کو خشکی اور ایک کو تری پر حکومت عطا کی گئی ہے۔
یہ وہ ذرا کیا کیا انتظام کرنے آتے ہیں یہاں. ایک صحرا میں، ایک دریا میں، سمندر میں، ایک پانی کا موکل آج تک بھی سمندروں کے ملاح، دریاؤں میں کشتیاں کھینے والے کشتی باز آج بھی حضرت خضر کے نام کی نیازیں دیا کرتے ہیں. پانی کا موکل ہے، جو کرنے کا مقام نہیں. ایک جاہل کشتی کھینے والے کو تو یہ شعور ہے کون جہاں موکل ہوتا ہے. بلایا بھی اسی کو جاتا ہے، پکارا بھی اسی کو جاتا ہے، راستے بھی اسی سے لیے جاتے ہیں، نیاز بھی اسی کی ہوتی ہے. کیا خیال ہے ذرا؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ذرا دیکھنا، یہ ہے وزیر. پہلا وزیر خضر، دوسرا الیاس، اور حضرت عیسیٰ کا تو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے ہے بطول زادہ. نہیں بتا سکا تمہیں کہ میرا امام کہاں سے آیا. پتہ نہیں جب آنا چاہیں گے بتا دیا جائے گا. وزیر بطول زادہ، نطفے سے پاک، کسی کا بیٹا ہو کر بھی نطفے سے نہیں، نطفے سے نہیں. پھر جس کو قبلہ دعویٰ سورہ آل عمران میں نہیں آخلوں کو رکھو میرا دین ایک آیت ہے، میں پرندہ خلق کرتا ہوں. ملا ہے کوئی مولوی جس نے کہا ہو غالی ہو گئے ہوتے حبیثہ نہ ماننا اسے خالق؟ کہا کسی نے؟ اوپر رقبہ والا برسا میں مادرزاد کوڑیوں کو نابیناؤں کو میں شفا دیتا ہوں. کہا کسی ملا نے شرک ہو گیا؟ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کہا کسی نے توحید سے تصادم ہوا؟ جس کے وزیر خالق سے لے کر موت و حیات تک کے حکمران ہو، امیر کیا ہونا چاہیے؟ سے بھی آپ نے سینکڑوں بار سنی ہوگی، دیگر علماء سے بھی لا تعداد مرتبہ. اور تھوڑا سا تدبر کریں عیسیٰ کی تخلیق میں. یہ بھی سورہ آل عمران سے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. فرمایا آدم اور عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایک جیسی ہے. عیسیٰ کو بھی تراب سے خلق کیا، پھر کہا کن ہو جا، وہ ہو گیا. یہ کیا چکر ہے؟ پہلے خلق کیا
پہلے مٹی سے خلق کیا، پھر کون کہا؟ ابھی تو میں پہلے جملے کی تمہید میں ہوں۔ پھر کون کہا؟ کون کہا جاتا ہے؟ کہنے کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے کہنے کو زبان، زبان کے لیے دہن، سب کچھ ہے۔ وزیر وہ ہے جو پرندوں کا خالق ہے، امیر وہ ہے جو حجتوں کا خالق ہے۔ جدائی صاحب مجھے چادر تطہیر کی قسم، اگر میں اپنی طرف سے کہوں میری زبان جہنم کے کتے چبائے، اس سے بڑی بد دعا اپنے آپ کو دی ہی نہیں جا سکتی۔ یقین ہے سچائی کا تو اتنی بڑی بد دعا دے دی ہے، اور اگر اتنی قسم کے بعد تم میں سے کسی نے شک کیا پھر اس کے جی میں نے کہا ہے اگر میں اپنی طرف سے کہوں اور فرمان نہ ہو تمہارے 12ویں امام کا تو میری زبان جہنم کے کتے چبائے، اور اگر فرمان ہو تم میں سے کوئی شک کرے تو پھر تمہارے سب کچھ میں کیڑے پڑے، صرف بدن میں نہیں نسب میں پڑے، لہو میں آؤ ابھی کہو احتجاجی تبرسی ابھی منگواؤں، توقیع ہے تمہارے امام کی۔ فرمایا فَلَنْ يُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ اللَّهُ، فرمایا کائنات ہمیں چھوڑ کے بیٹھ جائے، ہمیں کوئی وحشت نہیں، زمانہ ترک کر دے، ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، فَلَوْ فَوْقَتَ بِنَوْ، غیر اللہ سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں۔ فَإِنَّا صَنَعُ رَبِّنَا وَالْخَلْقُ بَعْضُ صَنَعُنَا، کیونکہ ہم تو اللہ کی صنعت ہیں اور ہمارے بعد جتنی مخلوق ہے جس کے ہم بنے ہوئے ہیں، جب وہ ہمیں نہیں چھوڑتا ہمارے بنے ہوئے بلا سے چھوڑ جائے ہمارے بنانے والے نے ہمیں نہیں چھوڑا، زمانہ چھوڑ جائے، حجتوں کو بنائے، حجتیں آیتیں ہیں، السلام علیکم یا ربانی یا آیات، ابھی تو پہلے فقرے کے ترجمے پہ ہوں میں۔ اے اللہ کی آیتوں کی تربیت کرنے والے، اے آیات الہی کی ربوبیت کرنے والے، سلام۔ قبلہ کہتے صاحب یہ میری دیانتداری ہے، کیونکہ کتابیں علماء کے لیے لکھی جاتی ہیں، جہلاء کے لیے تو ہوتی نہیں، اور اس پر اعراب نہیں ہوتے، ان زیر زبر پہ نہیں لگے ہوتے، اور اس پر بھی نہیں ہے، لفظ ربانی پر بھی نہ زیر ہے نہ زبر ہے نہ پیش ہے، میں نے اسے ربانی پڑھا، لیکن ایک اور لفظ بھی یہ بن سکتا ہے، یہ میری دیانتداری ہے۔ ہاں ان دو تلفظ ہیں عربی انگلش سے جو آپ مان لیں، مجھے ربانی اچھا لگا، میں نے پہلے وہ پڑھا، لیکن ایک اور لفظ یوز ہو سکتا ہے اور وہ ہے ربانی، پیش کے ساتھ، پیش کے، ربانی تو زبر کے ساتھ ہے نا، ربانی پیش کے ساتھ، اور ربانی کے معنی جانتے ہو؟
मल्लाहों का सरदार, जहाज का कप्तान, बहरी जहाज का, इसे अरबी में रुब्बानी कहते हैं। बहरी जहाज का कप्तान, मल्लाहों का सरदार, कश्ती खेने वालों का सरदार। अगर रुब्बानी मानो तो आओ मैं सूरह अनकबूत से एक आयत पढ़ दूं। फ़अनजयना वअसहाब अस्सफीना वजअलनाहा आयतन लिलआलमीन। फरमा हमने नूह की कश्ती को आलमीन में आयत बनाया। अगर रब्बानी है तो कश्ती नूह का रब में रही हो, और अगर रुब्बानी है तो नाम नूह का है, कश्ती चलाने वाला में रही हो। समझ में बात आई? बात यहाँ से चली थी कि ईसा पे 3 दफा सलाम। अभी तो बात वहीं खड़ी है, सवा घंटा गुजरने को है। इसीलिए कहता हूँ ना कि तशरीह से अगर बच जाया करो तो बहुत सी बचत हो। जल्दी ये सब तुम घर भी जा चुके होते। हाँ, सलाम, ये अल्लाह सलाम कर रहा है। उल्फत, ऐ अल्लाह की तरफ बुलाने वाले मेरा सलाम। ऐ अल्लाह की आयत के रब्बानी या रुब्बानी, अब जो तुम्हारा दिल चाहे। सलाम, अस्सलामु अलैका हीना तक़ूमु, अस्सलामु अलैका हीना तक़उदु। जब तुम खड़े होते हो तुम पर सलाम, जब तुम बैठते हो तुम पर सलाम। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। बाहर के दोस्त मेरी तसल्ली के लिए बताए, थक गए हो तो यही छोड़ दूं। नतीजा यकीनन 95% लोग जाग रहे हैं, और 5% के लिए 95% का नुकसान नहीं किया जा सकता। नतीजा सुनो, नतीजा सुनो। जिस वक्त खड़े होते हो उस वक्त तुम पे सलाम, जिस वक्त बैठ जाते हो अस्सलामु अलैका हीना तक़रा व तुबय्यिनु। जब तुम कुछ पढ़ रहे होते हो उस वक्त तुम पे सलाम। जब तुम कुछ बयान कर रहे होते हो उस वक्त तुम पे सलाम। अस्सलामु अलैका हीना तुसल्ली व तक़नुतु। जब तुम नमाज पढ़ रहे होते हो उस वक्त तुम पे सलाम। जब तुम कुनूत में होते हो उस वक्त तुम पे सलाम। अस्सलामु अलैका हीना तरका व तस्जुदु। जब तुम रुकू में होते हो उस वक्त सलाम। जब सजदे में हो उस वक्त सलाम। अस्सलामु अलैका हीना तुहल्लिलु व तुकब्बिरु। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तब सलाम। जब अल्लाहु अकबर कहते हो तब सलाम। अस्सलामु अलैका हीना तहमदु व तस्तगफिरु। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तब सलाम। जब अस्तगफिरुल्लाह कहते हो तब सलाम। हत्ता कि आए मेरे मेहदी वो कह रहा है अस्सलामु अलैका फिल लैल इज़ा यग़शा, अस्सलामु अलैका फिन नहारि इज़ा तजल्ला। जब जब रात का अंधेरा तब सलाम, जब जब दिन की रोशनी। नतीजा क्या निकला? उल्फत है कोई लम्हा ऐसा जो सलाम से खाली हो? ईसा पे 3 मौकों पे सलाम। विलादत के दिन, मौत के दिन, वापसी के दिन, और इस पर लम्हे लम्हे में सलाम। कह कौन रहा है? नतीजा तो अब देना है मैंने, तुम्हारे माथे से पढ़ना है। नतीजा देना मैंने। नंबर यहाँ लिखे हुए मैंने पढ़ के आपको बताने हैं।
یہ کہا السلام علیکم فی اللیل اذا یغشا، پوری رات کے اندھیروں میں تجھ پر سلام، پورے دن کے اجالوں میں تجھ پر سلام۔ سر اٹھاؤ، اگر میرے امام کی راتوں میں کوئی بشری لمحہ ہوتا پیشانی تے علی دا داغ دو چھے ہاتھ بلند کر کے نعرہ سب سے پہلے انہی کا ہی ہاتھ اٹھاتا داد کے لیے، اگر کوئی بشریت کے کمزور لمحات کا تعلق ہوتا تو اس لمحے میں سلام نہ ہوتا۔ ایسے غضنفر کے پاس جب تک کوئی عہد جتنی وزنی دلیل نہ ہو ممبر سے بات کرنے کی عادت ہے، کیونکہ قرآن سے سیکھا ہے الفت میں نے، سلام ہوتا ہی طیب لمحوں کے لیے ہے۔ سورہ زمر پڑھو، کون سا سورہ؟ زمر، بالکل آخری دعا سے پڑھنا۔ وَسِیقَ إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى رَبِّهِمْ زُمَرًا، فرمایا جو متقی ہیں ان کو وفد کی صورت میں بڑے احترام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ کن کو؟ متقین کو۔ میرے خیال سے میری پچھلی مجالس آپ بھولتے جا رہے ہیں، نہیں ہے نا یاد ہوتی تو آپ ایسے بیٹھے رہتے ہیں۔ یعنی اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھیں ٹٹول رہی ہیں، کون ہوگا متقی، کون ہوگا متقی؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں بابا، صرف کہیں خانہ ادراک میں پڑی ہوتی ہے بات، اسے کھنگال کے نکال دیا کرو، آواز دیا کرو تحت شعور و لاشعور کو جمع کر کے، سر اٹھاؤ۔ متقین کی یہ عزت ہے کہ احترام کے ساتھ وفد کی صورت میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ اور پروفیسر نیاز ہے کوئی اس زمانے میں سوائے علی والوں کے جس نے اپنے پیر کا نام منارے پہ کھڑے ہو کر اشہد ان امام فتحت لهم ابواب الجنة فقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها۔ فرمایا جنت کے دروازے ان کے احترام میں کھول دیے جائیں گے، اور جو خازنان بہشت کھڑے ہوں گے وہ دروازے پہ کھڑے ہوں گے، جنت کے خازن، وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، طیب ہو گئے ہو تم۔ سے لے کر طلوع آفتاب تک ہر لمحے میں طیب ہے، اور بازاری نسلیں وہ تمہاری طرح پیدا ہوئے۔ عیسیٰ نے اپنے پر سلام خود کیے،
سلام ہے مجھ پر خود کیا اور باپ بتائیے تو میں نے چھوڑ دیا بہت سے القاب ہیں درمیان میں امام کے بہت سارے القاب ہیں ہاں اور کہنے والا خالق جس پر یہ سلام ہو رہے ہیں قطار باندھی ہوئی ہے القابات کی وہ خالق سننے والا مخلوق اور خالق بھی وہ جو عیسیٰ جیسا کو کہتا ہے اے عیسیٰ تمہارے ڈیلے کیوں پھرنے لگے یا عیسیٰ کا ترجمہ اردو میں کیا ہے اب عربی میں یا محسن اردو میں محسن یہی بنتا ہے نا تو جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو کہہ کر پکارے اللہ جانے کیا احترام ہے اس کے دل کے دل میں اس گھرانے کا اے اللہ کی آیتوں کی ربوبیت کرنے والے میرا سلام اے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے میرا سلام اے اللہ کی مشیت اور ارادوں کے ترجمان میرا سلام اور تجھ پر اس گھڑی میں سلام اس گھڑی میں سلام اس گھڑی میں سلام اس گھڑی میں سلام خوشی جتنی مناؤ کم ہے ناز جتنا کرو تھوڑا ہے جس کی زندگی کے لمحے لمحے پر کبریا کا سلام وہی حسن اتفاق سے تمہارا امام ہے بھی نہ کیا جائے چھلک ہی نہ جائے اور یہ تو کل کی کل دیکھی جائے گی کہ بڑھانا ہے یا کاٹنا ہے کٹ بھی سکتا ہے یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے نا یہ تو یہاں بخدا اب بھی اگر تمہیں یقین نہیں آیا تو پھر قیامت تک نہیں آ سکتا کبھی بھی کہتے سب آپ حضرات بھی گواہ ہیں بلکہ یہ 80% سے زیادہ مجمع میرے سامنے ایسا ہے میری تقریباً ہر مجلس میں ہوتا ہے میرے لیے تو مشہور ہے پوری دنیا میں کہ غزل فر 59 منٹ تو پڑھتا ہے 61 منٹ نہیں پڑھتا اور لوگوں نے کئی دفعہ میری گھڑی اتار لی ہے اور میں پورے گھنٹہ پڑھ کے اتر جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اندر کون سا کمپیوٹر لگا ہوا ہے مجھے بتا دیتا ہے گھنٹہ پورا ہو گیا ہے یہاں 1.5 گھنٹے اور یہاں یعنی 2.5 گھنٹے کی بھی مجلس میں نے پڑھ دی ہے کیونکہ اس اشرے کو میں پتہ نہیں کس نیت سے پڑھتا ہوں بار بار سن لو سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کل کو نہ کہنا بہت تھوڑا وقت ہے بہت تھوڑا وقت ہے بہت تھوڑا وقت ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ تمہیں امام کی معرفت ہو جائے کہ پہچان سکو بس مولا تمہیں خوش رکھے آباد رہو شاد رہو نہیں تھا وقت خدا ہمیشہ آپ کو آمین چھوڑ دیا جاتا یہ نہیں بس صرف 2-3 منٹ زیادہ نہیں صرف 2-3 منٹ کیونکہ یہ 2-3 منٹوں میں ہی تو ہم نے اپنی پوری محنت کو قبول کروانا ہے کیونکہ باخدا جو ہمارے زمان کہ میں پہلے ایک عرصہ تک کہتا رہا ہوں ممبروں سے کہ شریعت الحسین وہ بھی ہے کہ جس نے زندگی میں سیاہ لباس نہیں اتارا لیکن پھر اب کچھ سالوں سے میں نے یہ لفظ چھوڑ دیا ہے کیوں کچھ
سالوں سے میں نے پھر تحقیق کی تو بات لگام یہ سامنے آئی، ایک عالم ربانی نے خواب دیکھا کہ 13 رجب کو امام زمانہ سے ملاقات ہے اور سرکار سیاہ پوش ہے۔ 13 رجب مدن موسی کے بعد وہ عالم حیران ہو کے سوال کرتے ہیں، مولا آج تو عید اعظم ہے آپ کی، آج تو میری جد امجد کا ظہور ہے کعبے میں۔ اللہ اکبر۔ امام ٹھنڈی سانس لے کہتے ہیں ہاں بھائی بات یہی ہے، واقعی آج ہمارے گھر بڑی عید ہے، لیکن آج ہماری جدہ نے جنت میں مجلس کرائی اور چونکہ علی کی بیٹی نے جنت میں بھی کالے کپڑے صاحب مجلس سیاہ پوش ہو اور میں درد پر لباس کے ساتھ جاؤں۔ بس 2 منٹ کا پرسہ، آج یہ پرسہ اس بی بی کا اسی امام کو دے۔ اللہ اکبر۔ اس سے گوارش بھی ہے، مجلس کا مالک بھی، اور پھر اس سے زیادہ الفت کون شاہد ہے؟ ہم نے تو 14 صدیوں بعد کتابیں پڑھ کر کسی سے سن کر وہ تو چشم امامت سے لمحہ دیکھ رہا ہے، بس گزری ہی بات یاد دلا رہا ہوں میں۔ داستان درد وہی ہے جو دن رات روزانہ سنتے ہو۔ پرسوں رات میں نے بی بی کا ایک شعر سنایا تھا، ماں کی قبر پہ پڑا، ایک شعر نہیں تھا، وقت تھوڑا تھا، اسی پہ بات ختم ہو گئی تھی، پورا مرثیہ ہے۔ اس سے آگے کی بات بس تصور میں اگر تصویر سجا لی تو آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں، عبادت ہو جائے گی۔ پہلے تو یہی کہا تھا نا، آپ بات کر لو ماں لقیتے میرے علاقے ولا واللہ لا قیرات فینا، ہمیں بڑی مصیبتیں آئی ہوں گی تم پر، لیکن میری مصائب کے مقابلے میں رستی نہیں۔ اب آگے سید و غیر سید ہو، اب بی بی نے دلیلیں دینا شروع کی، دلیلیں دینا شروع کی۔ سنا گے دلیل؟ فرماتی آپ آتے ہو لو رأیتے لو سہارا ومن سہر اللیالی قد امینا، اللہ کربلا سے شام تک کے سفر میں تیرے حسین کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا۔ بیمار کربلا